ناظرین، میں عبد الباسط ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بریکنگ نیوز اسپیشل۔ تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد، تین دارالحکومتوں پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے طوفان سے پہلے کا سکون ہو، لیکن ہمارے ذرائع اور فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں 6 امریکی C-17 طیارے راولپنڈی کے نور خاں ایئر بیس پر اتر چکے ہیں۔ یہ وہی طیارے ہیں جو صدر ٹرمپ کی حفاظتی سواری دی بیسٹ اور خفیہ کمیونیکیشن سسٹم لے کر جاتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا صدر ٹرمپ چین کے دورے سے ایک دن پہلے اسلام آباد آئیں گے تاکہ ایران معاہدے کا کریڈٹ لے کر بیجنگ کا دورہ کریں؟ اور یہ آپریشن 11 مئی کی ڈیڈ لائن سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ آئیے اس پوری کہانی کو 3 حصوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، نور خاں بیس کے اندر کیا ہے؟ بہت سارے لوگ C-17 کو صرف مال بردار طیارہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جو سامان ٹریک کیا ہے مختلف ذرائع سے، وہ حیران کن ہے۔ ناظرین، 3 آرمڈ گاڑیاں، ہر ایک کا وزن 20,000 پاؤنڈ۔ یہ وہی 20 بنکر ہے جسے صدر ٹرمپ نے اپنے 2019 کے بھارت کے دورے میں بھی استعمال کیا تھا۔ ناظرین، ایک موبائل کمانڈ سینٹر جسے ہم فلائنگ پینٹاگون کہہ سکتے ہیں، جس میں سیکیورٹی کونسل کے اراکین براہ راست ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 ٹیکنیکل آپریٹرز، ان میں 3 امریکی، 2 ایرانی اور 2 پاکستانی انٹیلیجنس افسران ذرائع کے مطابق شامل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سامان 11 مئی تک نور خاں بیس پر سٹینڈ بائی ہے، کیونکہ 11 مئی کے بعد یا تو معاہدے پر دستخط ہوں گے یا پھر یہ سارا سامان واپس امریکہ چلا جائے گا۔ یعنی یہ ایک سامان کی پری پوزیشننگ ہے تاکہ ہر قسم کی سچویشن جو ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکے۔ 2023 کے چین سعودی معاہدے جیسا منظرنامہ ہے، جب بیجنگ میں اچانک سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اس بار میزبان پاکستان ہے اور ثالث کی کرسی پر شہباز شریف بیٹھے ہیں۔ ناظرین، فیس سیونگ کا فارمولہ جو ہے 11 مئی کی حکمت عملی اور اسرائیل خلیج کی تشفی جو ہے، یہ براہ راست آپ کو ہم حوالہ جات دیتے ہیں جس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ کیا گیم ہو رہی ہے۔ لیکن اب دوسرے اور سب سے پیچیدہ حصے پر آتے ہیں۔ دونوں طرف سے ہم صرف انسانیت کے لیے کر رہے ہیں والے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں عباس عراقچی اور اینٹونی بلنکن جیسی شخصیات کا کیا کردار ہے؟ یہ کلاسیکل فیس سیونگ ہے، لیکن بہت اعلیٰ سطح پر۔ میں آپ کو 3 ٹھوس بیانات بتاتا ہوں جو پچھلے 72 گھنٹوں میں آئے۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک میں بیان دیا کہ nobody wants peace more than Donald J. Trump. Iran's people are dying under these sanctions. That's not right. If I make a deal, it's for humanity. Not for Biden, not for the fake news media. May 11th will be very interesting. Believe me. Pakistan, great country, great people. We shall see what happens. اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو ان کا ڈونلڈ جے ٹرمپ سے زیادہ دنیا میں امن کا کوئی خواہاں نہیں ہے، اور ایران کے لوگ جو ہیں یہ موت کے قریب سینکشنز کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر میں ڈیل کروں گا تو یہ صرف انسانیت کی خاطر ہوگی، نہ کہ بائیڈن کے لیے یا فیک نیوز میڈیا کے لیے۔ اور 11 مئی جو ہے یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال لے کر آئے گا، آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ اور پاکستان ایک بہت عظیم لوگوں کا ملک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی ایٹم بم نہیں چاہا۔ یہ امریکہ اپنی غنڈہ گردی چھوڑ دے تو پابندیاں ہٹانے پر ہم انسانیت کے نام پر آمادہ ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے کوئی استثناء نہیں۔ ہم اپنے سرخ خطوط سے پیچھے ہٹنے نہیں پائیں گے۔ ناظرین، یہ جو ہے اس میں بھی انسانیت کا انہوں نے نام لیا ہے، لیکن اسرائیل کو نکال کر باقی دنیا کے لیے۔ تیسرا کلپ جو ہے یہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی بتاتے ہیں کہ اسرائیل will not accept a deal that allows Iran to enrich uranium.
even 1 grain beyond 3.67%. We have red lines and we know how to defend ourselves alone. We must. May 11th is not a deadline for us. It's warning. नेतन्याहू उसका ये भी दावा है कि वो रोज़ाना ट्रंप से बात करता है, और ट्रंप का भी दावा है कि हम इसराइल से बात करते हैं, क्योंकि आप पता है यहूदी लॉबी जो है वो अमेरिका में बड़ी मजबूत है, लिहाजा उन दोनों को भी तसल्ली देनी है। असल मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका की हालत है मुआशी, वो जो है इस तजारत को खोना नहीं चाहता जो आपने हम उसके रास्ते होती है, लेकिन इसराइल जो है वो चाहता है कि हर सूरत में ईरान को जो है तनहा किया जाए और उसे छोड़ा जाए और उसके साथ कोई डील ना की। नेतन्याहू ने यह कहा है कि इसराइल किस किस्म की कोई डील कबूल नहीं करेगा और ईरान को 1 ग्राम भी यूरेनियम जो है 3.67% से ज़्यादा एनरिच नहीं करने देगा। उनका हमारी अपनी रेड लाइंस हैं और हम जानते हैं कि हम उसका किस तरह दिफा करें, और हमें अकेले को इसका दिफा करना चाहिए। 11 मई हमारे लिए डेडलाइन नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है। नाज़रीन, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने सफारती लेकिन नरम लहजे में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनी डील विद ईरान विल बी वेरीफाइबल, एनफोर्सेबल एंड परमानेंट। We are not rushing. May 11th is not a deadline, it's a marker. But we believe diplomacy is the best path forward for the sake of Iranian people and regional stability. उन्होंने ये कहा है कि कोई भी डील जो ईरान के साथ होती है हम लागू भी करेंगे और इसकी तस्दीक भी करेंगे, और ये एक मुश्किल डील होगी और हमें कोई जल्दी नहीं है। 11 मई जो है ये हमारे लिए कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक मार्कर है, लेकिन हम जो है डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं और यही एक आगे जाने का बेहतरीन रास्ता है। इसलिए हम ये ईरानी लोगों के लिए भी और रीजनल स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। चारों अपने अपने अंदाज में एक ही नुक्ते पर आ रहे हैं, हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिज़ाइन करदा नैरेटिव है जिसे 11 मई तक बार बार दोहराया जाएगा। और इसराइल और खलीजी ममालिक की तशफ़ी जो है वो कैसे हो रही है, खुफिया प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको ये यकीन दिलाया जा रहा है जिस पर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद ने खामोशी से दस्तखत किए हैं, ये ज़राए बता रहे हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर तक महदूद कर देगा, इसराइल तक इसकी रसाई नहीं रहेगी। ईरान यमन हौसियों में हथियारों की तरसील 60% कम कर देगा। अमेरिका सऊदी अरब और यूएई को F-35 और जदीद दिफाई निज़ाम देगा $50 बिलियन के। इसराइल को खामोश मंजूरी देगा। अगर ईरान ने धोखा दिया तो 48 घंटों में पाबंदियाँ बहाल हो जाएंगी। नाज़रीन, या इससे लगभग जो है शराइत होंगी। हो सकता है ये शर्त है कि मिसाइल बैलिस्टिक रेंज 300 मील तक ये शायद ईरान जो है या उसकी अवाम ना माने और वो इसराइल के रसाई तक रेंज जो है उसको मनवाने में कामयाब हो जाए, ताकि वो कह सके जी हमने अपनी अवाम को जवाब देना है, वरना अवाम जो है हमारे सख्त खिलाफ हो जाएंगी। नाज़रीन, ये इंसानी मुआहदा दरअसल एक चारों तरफ पहरेदारों का मुआहदा होगा अगर ईरान ने इसको इसी तरह तस्लीम कर लिया। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि 2015 का JCPOA था, लेकिन इस बार इलाकाई खिलाड़ियों को भी खुलेआम साथ लिया जा रहा है। ये नया फार्मूला है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे की अहमियत क्या है जो ट्रंप के दौरे के फ़ौरन बाद होने जा रहा है? शहबाज शरीफ का किरदार और उसका पावरफुल नतीजा जो है वो क्या हो सकता है पाकिस्तान के हक़ में। अब तीसरे और आखिरी हिस्से में आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा जो ट्रंप के दौरे के बाद होगा कितना अहम है, और इसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्या किरदार होगा, ये सबसे अहम हिस्सा है। ये 2 मंजरनामे हो सकते हैं नाज़रीन। एक मंजरनामा तो यह है कि अगर ट्रंप आ गए और मुआहदा तय पा गया तो फिर क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पोस्ट डील पैकेज लेने के लिए वाशिंगटन का भी होगा। पाकिस्तान को क्या मिलेगा नाज़रीन? कर्जे में IMF के कर्जे में नरमी, अगली किस्तें आराम से मिलेंगी,
توانائی کی سبسڈی کی منظوری مل جائے گی اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے لیے امریکی پابندیوں میں 5 سال کی شاید چھوٹ بھی مل جائے۔ دفاعی سامان کی فراہمی میں تیزی، F-16 کے پرزے اور نئے ڈرون بھی مل سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ٹرمپ نے لاابالی میں کہہ دیا نو ڈیل، تو تب بھی وزیر اعظم کا دورہ جو ہے بطور ثالث کے چین کا ہوگا۔ شہباز شریف اور دونوں ممالک سے کہیں گے کہ معاہدے کو دوبارہ ٹریک پر لاؤ، ورنہ یہ جگہ چین یا روس لے لے گا۔ یہ ایک حساب سے ان دونوں کو دھمکی ہوگی۔ تو ناظرین، پاکستان بھی ہارنے والا نہیں ہے، اس نے بڑا تجربہ سیکھ لیا ہے میڈیشن کا۔ بالکل پاکستان نے ثالثی میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ 2020 میں امریکہ طالبان ڈیل دوحہ معاہدہ کروائی، 2023 میں سعودی ایران معاہدے میں مدد کی، اور اس سے پہلے ناظرین اگر آپ کو یاد ہو تو چین اور امریکہ کے درمیان بھی یہ ڈیل کروا چکے ہیں۔ اور اب یہ سب سے بڑا معاہدہ جنرل عاصم منیر خود نور خان بیس پر موجود ہیں۔ اب پاورفل نتیجہ اس کا جو نکلے گا، اس میں ناظرین یہ تینوں شواہد جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں، یہ نور خان بیس پر C-17 6 طیاروں کی موجودگی، 4 بڑی شخصیات ٹرمپ، عراقچی، نیتن یاہو، بلنکن کے بیانات میں انسانیت کا مشترکہ نیریٹو اور 11 مئی کی خاموش ڈیڈ لائن، یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے۔ بس ایک رکاوٹ ہے، صدر ٹرمپ کی لاابالی مزاج۔ اگر ٹرمپ نے کل صبح 6 بجے اٹھ کر ٹویٹ کر دیا کہ نو ڈیل، آئی چینج مائی مائنڈ، ایران نیور بیہیوڈ نیکسٹ، تو یہ سارا آپریشن ختم۔ لیکن اگر ٹرمپ 11 یا 12 مئی کو اسلام آباد اترے، 20 بنکر میں بیٹھ کر نور خان ایئر بیس پر عباس عراقچی کے ساتھ یا ان کے صدر کے ساتھ ہاتھ ملایا، دستخط کیے، پھر اگلے دن چین چلے جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہے، اور اس سب کے مرکز میں ہے پاکستان، وہ ملک جس نے دونوں کو ایک میز پر بٹھایا۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ہماری نظریں جو ہیں نور خان بیس کے باہر اور وائٹ ہاؤس کے اندر رہیں گی۔ یاد رکھیے گا 11 مئی کو یا تو یہ 3 انسانی معاہدے کی خوشی میں منایا جائے گا، یا پھر ٹرمپ کے اگلے ٹویٹ کے ساتھ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ مجھے عبدالباسط کو اجازت دیجیے، اور آپ اس کے بارے میں سوچئے۔ میں آپ کو اب تنہا چھوڑتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ نیکسٹ ویڈیو میں کمنٹس دے سکیں۔